اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ چینی ہماری روزمرہ کی زندگی کا انتہائی عام حصہ ہے اور اس کا استعمال بہت سے کھانوں میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چینی کے بغیر کوئی چائے پینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن چینی کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سفید زہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ فیکٹری میں چینی کیسے تیار ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، چینی کی تیاری کے مراحل میں سب سے پہلے گنے کو کھیتوں سے کاٹ کر شوگر مل تک لایا جاتا ہے، پھر گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے لیے اسے چوپر میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اس کے مساوی سائز کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں نچوڑ کر زیادہ سے زیادہ رس نکال سکیں۔ گنے کے ٹکڑوں کو نچوڑنے کے لیے کریشر میں ڈالا جاتا ہے، جس کی بدولت گنے کا رس اور چھلکا الگ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یاد رہے کہ چینی کی صنعت میں گنے سے الگ ہونے والے چھلکے کو بگاس کہتے ہیں، اور یہ بگاس ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور گنے کے رس اور چھلکے کو الگ کرنے کے لیے جو مشینری استعمال کی جاتی ہے اسے مل ہاؤس کہتے ہیں۔ مل ہاؤس سے حاصل ہونے والے خام رس کو چھان کر پروسیس ہاؤس بھجوا دیا جاتا ہے، اور پھر پروسیس ہاؤس میں گنے کے رس سے چینی کے دانے بنانے تک کا مکمل لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے گنے کے رس کو 75 ڈگری سینٹی گریڈ پر کھولایا جاتا ہے، پھر اس میں چونے کا محلول شامل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کیمیائی عمل کے ذریعے گنے کے رس کی تیزابیت کو کم کیا جاتا ہے، جس کے بعد 140 ڈگری پر گرم کر کے کلیریفائر میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مختلف کیمیکل بھی ڈال دیے جاتے ہیں، جن سے رس میں موجود ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور صاف رس اوپر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس رس کو بھاپ والی مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، جس سے رس میں موجود سارا پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور پیچھے صرف گاڑھا شیرہ رہ جاتا ہے، جس کو دیگر مشینوں کی مدد سے خام چینی میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کا کچھ حصہ علیحدہ رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ اس سے مشری بنتی ہے، اور مشری بنانے والے لوگ یہ خام چینی مل سے خرید لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ خام چینی کیمیکل سے پاک ہوتی ہے، اس لیے اسے پتاسے بھی بنائے جاتے ہیں، جو آج بھی ہمارے دیہاتی علاقوں میں کافی شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اس سارے پروسیجر کے بعد خام چینی کو مختلف چھلنیوں سے گزارا جاتا ہے، جس سے اس میں موجود گندے ذرات بھی الگ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس خام یا دیسی چینی میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں تاکہ اس کا رنگ سفید کیا جا سکے۔ چینی کا رنگ سفید کرنے کے بعد اسے پیک کیا جاتا ہے، جہاں سے یہ پھر بڑی بڑی دکانوں تک پہنچتی ہے، اور پھر آخر کار ہم اسے خرید کر اپنے کھانوں کا حصہ بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چینی کے بعد اگر ہم گڑ کی تیاری کی بات کریں تو گنے سے گڑ بنانے کے عمل کے پہلے مرحلے میں مشین کے ذریعے گنے سے رس نکالا جاتا ہے، جس کے لیے پیٹرول یا پھر بجلی سے کام کرنے والی مشین کو چلایا جاتا ہے، جبکہ پرانے زمانے میں ان مشینوں کو بیلوں کے ذریعے گھمایا جاتا تھا۔ جب گنے سے سارا رس نکال لیا جاتا ہے تو اس رس کو دوسرے مرحلے کے لیے ایک بڑی کڑاہی میں ڈالا جاتا ہے، جہاں پر اس کو آگ کے ذریعے پکایا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران رس کو چھانا جاتا ہے اور غیر ضروری مواد کو نکال لیا جاتا ہے، جس کے بعد صرف خالص رس ہی باقی رہ جاتا ہے۔ رس نکلنے کے بعد گنے کے چھلکے دھوپ پر سوکھنے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، جن کو بعد میں گڑ بنانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر بارش یا ناخوشگوار موسم میں ان کے سوکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گڑ کی پیداوار میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ رس کے پکنے کے بعد اس کو لکڑی سے خاص طور پر بنائے گئے ایک بڑے پرات انڈیل دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو ٹھنڈا کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران گڑ کے تیار کیے گئے اس مادے کو مسلسل ہلایا جاتا ہے تاکہ یہ خستہ نہ ہو۔ اس مرحلے میں گھانی کا تمام عملہ حصہ لیتا ہے، اور پھر کارخانے کے کسی تجربہ کار بزرگ یا کسان کے مشورے کے بعد ایک خاص وقت کے بعد گڑ کو ایک طرف جمع کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ گڑ کو اسی پرات میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس عمل میں گڑ کی بھیلیوں کا سائز کا تعین کیا جاتا ہے۔ بھیلیاں یا ٹکیاں بنانے کے دوران اس میں مختلف خشک میوے بھی شامل کیے جاتے ہیں، جن کو علاقائی زبان میں مسالہ دار گڑ کہتے ہیں، جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گڑ کی تیاری کے بعد اس کو منڈیوں میں بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس کی ترسیل ملک بھر کے علاوہ افغانستان، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے بیشتر ممالک کو بھی کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں گھانیوں میں جہاں قدیم طریقے سے گڑ بنانے کا عمل اب بھی جاری و ساری ہے اور زیادہ تر کاشتکار اسی پر انحصار کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ کاشتکار فصل کی تیاری کے بعد گنے کو شوگر ملز کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں،
जिससे इनके ख्याल में फौरी और नक आमनी होती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम चीनी या गन्ने की तारीख का जायजा लें तो ज़माना कदीम में गन्ने को मीठे जायके के बायस चिबाते हुए इसे घरेलू इस्तेमाल में लाने के सबसे पहले इशारे 8000 कबल मसीह में मिलते हैं। नामवर तारीखदान तासु गीता गाकी 2014 की किताब करूने वुस्ता के इस्लाम की समाजी जिंदगी में चीनी के मुताबिक पहली बार चीनी पहली सदी ईस्वी के बाद शुमाली हिंदुस्तान में गन्ने से तैयार की गई थी, जबकि गन्ने के पौधों से चीनी की पैदावार जनूब मशरकी एशिया में 4000 साल कबल शुरू हुई थी। लफ्ज शुगर संस्कृत अदब से अक्स किया गया है, जिसका मतलब है पिसी हुई या कोटेड चीनी। तारीखदान मिकाइल उडास की किताब कदीम और क्लासिकल तारीख में ज़रई और मसीही मुआशरे के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर लोग गन्ने को इसकी मिठास के बायस चिबाया करते थे। इसी तरह एक और अमरीकी तारीखदान थॉमस ट्रायमन ने लिखा है कि हिंदुस्तानियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 350 साल बाद दरियाफ्त किया था कि चीनी के क्रिस्टल किस तरह से बनते हैं। इसके अलावा माहिर इल्म बशरियात और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तारीख के प्रोफेसर थॉमस का ख्याल है कि हिंदुस्तान में रिफाइंड शुगर गुप्ता सल्तनत के दौरान तैयार की जा रही थी और इनके मुताबिक इनके मुशाहिदात अदबी शवाहिद पर मबनी हैं, जिसके बाद गन्ने की काश्त करूने वुस्ता की इस्लामी दुनिया में बेहतर और नए तरीकों से फैल गई। गन्ने की काश्त और चीनी की तैयारी वेस्ट इंडीज और अमेरिका के गर्म इलाकों में तकरीबन 16वीं सदी में शुरू हुई, अगरचे 17वीं सदी में इसकी पैदावार में बेहतरी भी आई। इसके बाद चुकंदर की चीनी, हाई फ्रिक्टोज कॉर्न सिरप और दीगर मिठास पैदा करने वाली चीजें 19वीं और 20वीं सदी के दौरान पैदा की जाने लगी। करूने वुस्ता या मिडिल एजेस के दौर के इख्तिताम तक यूरोप की तारीख में चीनी बहुत महंगी शय थी, लेकिन आने वाले सालों में बड़ी तादाद में इसकी पैदावार ने इसे सस्ता कर दिया। याद रहे कि यूरोप में चीनी को फाइन स्पाइस कहा जाता था और इसे वहां बड़ी अहमियत हासिल थी, यहां तक कि उस वक्त ये चीनी चंद अमीर लोगों के पास ही होती थी। इस हवाले से ब्रसेल्स में वाक़े यूरोपियन फूड इंफॉर्मेशन काउंसिल ने भी जिक्र किया कि चुकंदर से चीनी की पैदावार 19वीं सदी के आगाज तक यूरोप में एक लग्जरी मानी जाती थी, जब तक कि यह वसी पैमाने पर दस्तयाब ना हुई। यूरोपियन शुगर की तारीख में पहली पेशरफ्त जर्मन साइंसदान एंड्रियास मरग्राफ की जानिब से एक हैरान कुन दरियाफ्त साबित हुई, क्योंकि 1747 में उन्होंने दिखाया कि चुकंदर से हासिल होने वाले क्रिस्टल्स गन्ने की तरह ही थे। एनसाइक्लोपीडिया बॉटनिका के मुताबिक एक जर्मन कीमियादान एंड्रियास था जिसने चुकंदर से 1747 में चीनी दरियाफ्त की, जिसके बायस जदीद शुगर इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ी। इसके साथ साथ 1747 में कीमियादान मरग्राफ ने भी कुछ पौधों के जूस निकालने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक चुकंदर भी था। उसने माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से पता लगाया कि चुकंदर का खुश्क और क्रिस्टलाइज्ड जूस गन्ने की चीनी की तरह ही है। चुकंदर की चीनी की इस दरियाफ्त पर इसकी मौत के 4 साल बाद यानी 1786 तक अमल नहीं हुआ, लेकिन फिर चुकंदर की चीनी के लिए पहली रिफाइनरी ने 1802 में काम शुरू किया। बरतानवी तारीख में इंकिशाफ होता है कि 1299 के दौरान लफ्ज शुगर को जुकर की तरह लिखा जाता था, जिसके बाद 1316 में यह लफ्ज जुकार और 1440 में स्विगर हो गया। दुनिया भर में अपनी कंसल्टेंसी खिदमात के लिए मशहूर बरतानिया का शुगर नॉलेज इंटरनेशनल लिमिटेड लिखता है कि 11वीं सदी में सलीबी जंगों के नतीजे में चीनी यूरोपीय लोगों ने दरियाफ्त की थी और जंगजू जो अपने घरों को वापस लौटे उन्होंने एक नए मिसाले के बारे में बात की कि यह कितना खुशगवार था जो असल में चीनी ही थी।